میرا حال یہ ہے، لیکن میں ایک ایسے شخص پر مسلط کیا گیا ہوں جو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ ہر کام میں جب وہ کھاتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھاتا ہوں، جب پیتا ہے اس کے ساتھ پیتا ہوں، جب کپڑے پہنتا ہے تو دیکھو میرے کتنے بہترین لباس، میں کپڑے پہن لیتا ہوں، حتیٰ کہ بیٹا پیچھے نماز پڑھ لو، پیچھے جب بیان ہوتا ہے، جب خطاب ہوتا ہے تو کوئی بھی سنت آگے نہ پڑے۔ اس وقت سنت سے زیادہ اہمیت ہے اس بیان کی کہ بیان آپ سنیں، اس لیے کہ یہ بیان رسول اللہ کا بیان ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے، اس میں ہماری گفتگو ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے تو پیچھے پڑھ لیجیے، پہلے پڑھ کے آئیے، ذہن بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور جو ہے پھر آپ کو ثواب عظیم سے بھی محرومیت ہے، اس لیے کہ آپ پہلے یہ ذکر سنیے، اس لیے کہ یہ ذکر میرا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر، اور پھر 8ویں دن ذکر ملتا ہے۔ اگر یہاں کوئی سنت پڑے گا، سارے لوگوں کی نگاہ ان کے اوپر ہوں گی، تو ایسی صورت میں آپ سنت پیچھے پڑھیں گے اور پہلے پڑھ کے آئیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی کام میں اس کے شریک نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ موٹا اور تازہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ مومن مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر شیطان کی شمولیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، اگر اللہ کے نام سے ذبح نہ کریں، اس کو حلال نہ کریں، تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں، وہ حرام ہو جاتا، اس کا ہمارے لیے کھانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کے اندر ایسا پاور اور ایسا کام ہے۔ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو گئی، مرنے سے پہلے گنہگار شخص تھا، اس نے وصیت کی اپنے ماں باپ سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے کہ مرنے کے بعد جب مجھے نہلایا جائے، کفن پہنانے سے پہلے میری پیشانی پر بسم اللہ لکھ دینا۔ اور ان کے پریوار والوں نے ایسا ہی کیا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا گیا، اور پھر اللہ کے کسی ولی نے اس کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے، وہ جنت کے باغاتوں میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا تو بڑا گنہگار شخص تھا، شیعہ کار تھا، تیرا تو عمل ایسا کوئی تھا نہیں کہ جس کی وجہ سے تو جنت کا مستحق ہوتا، لیکن تو جنت کے باغاتوں میں کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک وصیت کی تھی، میں بسم اللہ سے محبت کرتا تھا، میری پیشانی پر بسم اللہ لکھ دیا گیا، جب بسم اللہ فرشتوں نے دیکھا قبر کے اندر تو انہوں نے سوال نہیں کیا، پھر اللہ نے مجھے بغیر حساب اور بغیر کتاب کی جنت میں بھیج دیا۔ فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے کتنی مرتبہ چاہا یا اللہ تیرا قہر اس پر نازل ہو جائے، لیکن قہر نازل کیوں نہیں ہوا؟ ایک دن سوال کرتے ہیں، یا اللہ تیری تو شان بہت بلند ہے، تو چاہے تو اس کا محل مٹیا میل کر دے، مٹا دے اس کی ہستی کو چند منٹوں میں، لیکن تو ایسا کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، تم جانتے نہیں اس کے دروازے پر میرا نام لکھا ہوا ہے، اگر یہ بچا ہوا ہے تو میرے نام کی برکت سے بچا ہوا ہے، ورنہ کب کا یہ ہلاک ہو جاتا۔ تو اگر کسی کافر کے دروازے پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ فوراً جو ہے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر ہم بسم اللہ کے عادی ہو جائیں، بسم اللہ کثرت سے پڑھیں، تو ہمارے مکان میں برکت بھی ہوگی، اور جو ہم کھانا کھائیں گے وہ نور بن کر ہمارے پیٹ میں رہے گا، اور اس نور سے ہمارا دل بھی روشن و منور ہوگا، اور ہماری عادتیں بھی نیک عمل کی ہوں گی۔ آج ہماری عادتیں نیک عمل کی نہیں ہیں، نہ ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ جمعے کے دن دیکھو مسجد خالی ہے، لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، کیوں؟ ہماری طبیعت نہیں لگتی۔ چلے جائیں گے جب 2-5 منٹ رہیں گے نماز پڑھنے، ابھی تھوڑا سا اور وقت گزار لیں، جب بالکل خطبہ ہوتا ہے اس وقت ہماری طبیعت چاہتی ہے، اس وقت ہماری اچھا چاہتی ہے، تو ہم شریعت کی بات کہاں اپنی طبیعت کی بات مانتے ہیں، ہم شریعت کے حکم کو کہاں مانتے ہیں، اپنی مزاج کی بات کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا دل نہیں لگتا، ہماری طبیعت نماز کے لیے نہیں آمادہ ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب نیک کام شروع کریں گے، لیکن کوئی زنا کرے اور کوئی جوا کھیلے، کوئی شراب پیے، اس میں بسم اللہ پڑھے، تو اس کے لیے جائز نہیں، کفر ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جو یہ عمل کرے گا، لیکن نیک عمل میں بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اسے نور عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بڑی پیاری بات یاد آئی، اللہ کے محبوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر قبرستان سے ہوتا ہے۔ جب قبرستان سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ، اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، فرشتے
گرج اس شخص پر مارتے ہیں، صاحب قبر پر مارتے ہیں، کبھی اسے اژدہا ڈس رہا ہے، کبھی اس کے اوپر فرشتے ایک بھاری بھرکم پتھر مارتے ہیں۔ دردناک عذاب، شدید عذاب، عذاب کی وجہ سے وہ مردہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل دیکھا تو آپ تڑپ گئے اور آپ کی آنکھیں ترنم ہو گئیں۔ ایک اشرف المخلوقات ہو کر کے اس قدر شدید عذاب، چونکہ گنہگار تھا، اور اللہ رب العزت جہاں حکیم ہے، حاکم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہاں ستار و جبار و غفار بھی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ تشریف لے جاتے ہیں، پلٹ کر کچھ گھنٹوں کے بعد تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ معاملہ برعکس ہے، الٹا ہو گیا۔ جس صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا، جس مردے پر عذاب ہو رہا تھا، اب وہ عذاب ثواب میں بدل گیا۔ اس کی قبر میں تا حد نظر کشادہ نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ آپ حیران پریشان، آخر معاملہ الٹا کیسے ہوا؟ رب العالمین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے بار الہ، اے پروردگار عالم، ابھی تو عذاب ہو رہا تھا، یہ ثواب کیسے، یہ نور کی بارشیں کیسے؟ تو اللہ رب العزت جل مصور ارشاد فرماتا، اے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، یہ شخص گنہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے سزا ملی، اس کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا، لیکن جب یہ مرا تو اس کی بیوی تھی اور وہ حمل سے تھی، اس نے بچہ جنا، وہ بچہ پیدا ہوا، کچھ بڑا ہوا، جننے کے لائق ہوا۔ پھر کسی استاد نے، آج آپ کا جب گزر ہو رہا تھا، مدرسے میں اس کا داخلہ لیا گیا اور کسی استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری رحمت کو حیرت آئی۔ میری شان یہ نہیں کہ میں اپنے بندے کو گناہوں کے سب سے اسے عذاب دوں، میں تو بخشش کا بہانہ تلاش کرتا ہوں، میں تو مائل با کرم ہوں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلاؤں کسی راہ روی منزل ہی نہیں۔ بس اس کے بچے نے، اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھا تو مجھے اس پر ترس آیا کہ اس کا بیٹا اپنی توتلی زبان سے مجھے زمین کے اوپر رحمت کے ناموں سے پکارے، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں، میری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اس کے بچے کی توتلی زبان پڑھتے ہوئے بسم اللہ کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر جو عذاب تھا، آگ کا شدید عذاب تھا، عذاب قبر میں مبتلا تھا، میں نے اس کے عذاب کو ثواب میں بدل دیا، اس کے عذاب کو اٹھا لیا۔ اللہ، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کہ 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک صدقہ جاریہ، ایک نیک اولاد، ایک علم انسان جب حاصل کرتا ہے، اپنے بچے کو علم سکھاتا ہے، دین کی بات سکھاتا ہے، یا سیکھنے کے بعد خود اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی قبر میں ثواب پہنچاتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے مسجد میں خرچ کر دیا، آپ نے پنکھا لگا دیا، یا کسی بچے کو آپ نے عالم دین بنا دیا، تو وہ عالم دین بنانا، دین کی راہ میں خرچ کرنا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو حضرات محترم، ہمیں عمل وہ کرنا چاہیے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو، اس عمل سے ہمیں بالکل ہی دور رہنا چاہیے۔ ایک اور حکایت بیان کرتا ہوں کہ بسم اللہ شریف میں کتنی طاقت ہے، کتنا پاور ہے۔ ایک شخص، ایک اللہ کا مقدس ولی، نشے میں دھت، شرابی، بڑا مشہور شرابی شہر کا، اور وہ کہیں جا رہا تھا، نشے کے عالم میں تھا اور پورا نشہ اس کے اوپر خمار تھا، تو راستے میں جا رہا تھا تو قرآن مقدسہ کا ایک ٹکڑا جس پر یہ آیت مبارکہ لکھی تھی بسم اللہ الرحمن، تو اس کی نظر پڑی اس ٹکڑے پر کاغذ کے، اور جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس نے اس کو چوما، اللہ کا کلام، اور زمین پر اس نے سینے سے لگایا، عطر فروش کی دکان پر گیا، عطر خریدا، اس کاغذ کو عطر سے معطر کیا، سر پہ لگایا، لگانے کے بعد پھر سوچا یہ اللہ کا کلام ہو، جیب میں رکھیں گے تو ہو سکتا بے ادبی ہو، اس نے ایک بلند مقام پر رکھ دیا۔ اللہ، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ وقت کا ولی
ایک مجذوب بزرگ جو اس شہر کا رہنے والا تھا، اسے الہام ہوا کہ فلاں نام کا فلاں بندہ اس نے میرے نام کی تعظیم کی، میرے نام کو بلند کیا، میرے نام کو عطر سے معطر کیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کی تعظیم کی، اس وجہ سے میں نے اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیا۔ جاؤ میرا پیغام اس تک پہنچا دو کہ اب جو تو نے گناہ کیا، شرابیں کی، اب یہ تمام تر گناہوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جا، اللہ رب العزت کے دربار میں آ جا، اور تجھے اللہ پکار رہا ہے، تیری تمام تر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس بات پر آمادہ ہے، تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وقت کے ولی کو یہ الہام ہوا تو انہوں نے سوچا شاید کہ خواب خیال ہے۔ اس طرح سے کئی مرتبہ، متعدد مرتبہ اعلان ہوا کہ نہیں نہیں، آپ جائیے اور اس کی مدد کریے، اسے اعلان کریے۔ بہرحال وہ وقت کا ولی مجذوب جو ہے بیدار ہوتا ہے اور نام پوچھ